اس کے علاوہ قرینہ سب سے بڑا موجود ہے کہ علی المرتضیٰ نے کبھی بھی اپنی خلافت بلا فصل کے لیے اس کو پیش نہیں کیا۔ اگلا قرینہ یہ ہے کہ علی المرتضیٰ نے ابو بکر عمر عثمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، ان سے علیحدگی اختیار نہیں کی، چونکہ آپ مثل ہارون ہیں، اور ہارون علیہ السلام کی سیرت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90 کے اندر یہ ہے، آپ نے کہا تھا اے میری قوم یہ جو بچڑا ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے اور تمہارا رب رحمان ہے، فاتبعونی واطیعوا امری۔ حضرت ہارون نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، علیحدہ رہے، اپنی اطاعت کی طرف بلاتے رہے، جبکہ یہ مانتے ہیں کہ علی المرتضیٰ نے چاہے اکراہن مجبور ہو کے، ان کی خود روزہ کافی کے اندر موجود ہے، علی المرتضیٰ نے صدیق اکبر کی بیعت کی ہے، خود انہوں نے مجبوری کی بیعت تسلیم کی ہے، اور یہ بھی انہوں نے تسلیم کیا کہ علی المرتضیٰ شورا میں شامل ہوئے تھے۔ شورا میں شامل ہونا بھی ثابت کرتا ہے کہ علی المرتضیٰ کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ امام منصوص من اللہ ہوگا، اسی وجہ سے آپ شورا کے اندر شامل ہوئے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم نے وہ چیزیں پیش کی ہیں جو قطعی ہیں، جو مسلمات ہیں، یہ ظنی نہیں ہے، ان کی بنیاد محض ٹوٹی پھوٹی روایتوں پہ نہیں ہے، اٹکل پچو پہ نہیں ہے، تعویلوں پہ نہیں ہے، مفروضات پہ نہیں ہے، تعویلات پہ نہیں ہے، بلکہ قطعیات پہ ہے، متواترات پہ ہے، مسلمات پہ ہے، جو ہم نے چیزیں پیش کی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور علی المرتضیٰ شیر خدا نے خود اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ المستدرک کی روایت نمبر 4467، 4462، 4422 اور بخاری کی 4447، یہ 4 روایتیں آپ پڑھیں، علی المرتضیٰ نے ابوبکر صدیق کو زیادہ حقدار سمجھا ہے